2 محرم گزر گئی. رسم تو یہی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل سے متعلق مطالب پیش کیے جاتے ہیں، مصائب. تو عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں، کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھے. مسلم صرف ایک تھے. تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے جتنی دیر پڑھوں گا آپ مصاب ضرور ہوں گے، ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا. آپ نے کبھی سوچا جناب مسلم کوفے میں شہید ہوئے لیکن شہدائے کربلا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک، انہوں نے امام حسین کی محبت میں جان دی ہے، اور دوسرے جب شہید ہوئے تو بہت پیاسے تھے، پیاس میں اس دنیا سے گئے. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ طوعا نے، ایک مؤمنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا دہلیز پہ کوئی بیٹھا. سوال کیا، بڑا پرآشوب دور ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ کہا گھر تو وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو، جو بے گھر ہو وہ گھر کہاں جائے گا؟ کہا آپ بے گھر کیوں ہیں؟ کہا میں پردیسی ہوں. کہا کہاں سے آئیں؟ کہا مدینے سے. کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. وہ مؤمنہ تھی، فوراً سوال کیا، کہا کون سے عقیل کے بیٹے ہیں؟ کہا عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا ہوں. کہا یہ عقیل وہی تو نہیں جو علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں. کہا علی میرے چچا تھے، حضرت امیر المومنین میرے چچا تھے، اور میں ان کا داماد بھی ہوں. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں مولا کی ماننے والی ہوں، میں علی کی ماننے والی ہوں، آئیے. اور بزرگ تھی، بوڑھی تھیں، مولا کا دور دیکھا تھا کوفے میں. کہا آئیے میرے گھر میں پناہ دے دیتی ہوں. کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں آ جائیں. کہا نہیں، میں پناہ دیتی ہوں، میرے گھر میں جگہ ہے، کھجرا موجود ہے، آپ وہاں. کہا کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے؟ کہا ہو سکے تو پانی لا دیجئے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. جناب مسلم نے وضو بجا لائے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے. جب تہجد مکمل کی تو کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا جناب امیر آئے ہیں اور کہتے ہیں مسلم میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. جناب مسلم کی آنکھ کھلی، سمجھ گئی یہ میری آخری رات ہے، میرے چچا مجھے لینے آئے ہیں. بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے. جناب مسلم بہت مظلوم ہیں. پیش کروں چند جملے مصائب کے. تو عزیزان گرامی، جناب مسلم رات گزر گئی، سارے مصائب میں نے چھوڑے. اس مؤمنہ کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کا کارندہ تھا، سپاہی تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ گھر میں مسلم موجود ہیں، فوراً مخبری کر دی. عبید اللہ بن زیاد سے کہا ہمارے گھر میں مسلم نے پناہ لے رکھی ہے. اس نے فوراً کہا 400 سپاہیوں کو بھیجو، مسلم کو گرفتار کر لیں. جیسے ہی سپاہیوں کی آواز سنی، جناب مسلم نے فوراً تلوار ہاتھ میں لی، گھر سے باہر نکلنے لگے. اس مؤمنہ نے کہا باہر مت جائیے، بہت زیادہ لشکر ہے. کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اپنے گھر میں پناہ دی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر پہ حملہ ہو. سوال کروں، جو کسی غیر مومنہ کے گھر پہ حملہ برداشت نہ کرے، کیسے برداشت کیا ہوگا کہ مولا حسین کے خیموں پہ اشقیاء حملہ کر دیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کھینچی اور اس مومنہ کے گھر سے باہر آ گئے. مقابلہ کرنے لگے، تمام کے تمام 400 افراد کو تہہ تہہ کر دیا. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بہت شجاع ہیں جناب مسلم. 400 افراد کو قتل کر دیا. اس آدمی نے دوبارہ کہا کہ وہ مارے گئے ہیں اور لشکر بھیج. عبید اللہ بن زیاد نے 300 افراد اور بھیجے. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ وہ بھی مارے گئے، 200-300 افراد اور بھیجے. جب تیسری چوتھی مرتبہ فوج منگوائی تو عبید اللہ بن زیاد ملعون نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے لشکر کو منگوا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کوفے کا بقالی نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے. کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا پھر دھوکہ دے کے گرفتار کر لو. انہوں نے زمین میں گڑھا کھودا، اس پہ گھاس رکھی، جناب مسلم کو مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے. جناب مسلم آگے بڑھ رہے تھے، اچانک گڑھے میں جیسے ہی گرے تو ان سب نے کہا مسلم ہم امان دے رہے ہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، تلوار دے دیں. کہا قسم کھا کے وعدہ کرو. کہا ہم قسم کھاتے ہیں حملہ نہیں کریں گے. جناب مسلم نے تلوار باہر پھینکی گڑھے سے. جیسے ہی تلوار پھینکی انہوں نے رسیاں زنجیریں جناب مسلم کے گلے میں ڈالیں. جیسے ہی زنجیریں ڈالیں تو جناب مسلم نے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ قسم